پھر آپ کی جس کے ساتھ ایسکیلیشن پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان این انٹریکشن ود سینئر جرنلسٹ ہی واز کانفیڈنٹ کہ اب جنگ نہیں ہوگی. نہیں, شہباز شریف صاحب نے تو کنٹرول نہیں کرنا نا جنگ. نہیں, میں ویسے میں بات وہ سوئمنگ پول میں ہوں گے. نہیں, فرام ویئر دس کانفیڈنس از کمنگ, مطلب میں وہ کیا مطلب تربوز کھانے کا کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا حنیف عباسی صاحب کو؟ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی ہے, میں نے اپنی بہن بیٹی سے کہا کہ تربوز کاٹ کے لے آؤ. کین یو ایکچولی نو جس کو پتا ہے دیکھیں ریلویز, نو ریلویز بھائی آپ کی جنگ میں مین آرٹری ہے, وہ اپنا کہتے ہیں سپلائی لائن ہے جس پہ ٹینک جانا ہے, جس کے ٹینک جو ہے وہ موٹر وے پہ چل کے تھوڑی جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے بالکل. اور اس کا وہ اسلحہ ہے, جو توپ ہے, جو اب کیا کریں فوج ہے, اس کی موبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا جنگ چھڑ گئی, میں نے بیٹی کو کہا کہ انسٹیڈ آف کالنگ ہز سیکریٹری ان ریلوے بھائی فوج سے پوچھے کیا ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے, نارمل ٹرینیں کینسل کر دیں اور کام. تو یہ شہباز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا جنگ نہیں بھائی, لیکن yeah, please Isa, my point is کہ in an interaction with senior journalist anchors he said کہ جی it's over, اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن بہت سے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں انڈیا میں لینتھ اینڈ بریڈتھ میں جا کے جلسے جلوس, اور وہاں پہ جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, از ہی اونلی سیٹسفائنگ ہز ایگو اور ہی از سیٹسفائنگ دا اگریسو نیشن آف انڈیا جو کہ تپی ہوئی ہے مودی پہ کہ تم نے ہمیں ہروا دیا مروا دیا ساڈی ضمیر حیدر صاحب. تو از ہی گوئنگ فار انادر پلاننگ فار مس ایڈونچر؟ ضمیر حیدر صاحب آپ بہت بڑے پہلوان ہو, اور آپ کہیں کہ یہ منحنی صحیح سینکوی میں جاؤں گا اور میں جا کے 2 مکے لگاؤں گا اور گر جائے گا, اور آپ آئے میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, اور ہو جائے وہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات انڈیا کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ ہو جائے, آپ کو 4-6 لوگ چھڑا کے پیچھے لے جائیں, آپ وہ تو جائیں گے, لیکن آپ کے دل میں تو ہوگا نا میں نے بدلہ لینا, اسکور سیٹل کرنا. تو مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انڈیویجولز نہیں یہاں پہ یار, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک یو نو تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن دونوں ملکوں کی ملا کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے از رن بائی دیٹ چائے والا ول تھنک ریشنلی ٹو ڈیسائیڈ جو آر ایس ایس کا جھنڈا جو زعفرانی رنگ کا آر ایس ایس کا جھنڈا پہن کے جو مسجدوں کو شہید کر کے اس پہ وہ لگاتے ہیں, دہلی پروگرام یاد کریں, وہ اس کے بعد 7 کلیان لوک کلیان مارگ میں جو پرائم منسٹر کے آفیشیل ریزیڈنس ہے وہاں پر بلا کے آر ایس ایس چیف موہن بھگوت کو 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ کرتا ہے ٹو ٹیل ہم کہ جب ہم سرحد کے اوپر یہ کر رہے ہوں گے اور یہاں پر کوئی دنگا یا کوئی چیز شروع ہو جائے تو وہ موہن بھگوت کا کیا رول ہوگا. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ لیٹلی تو ابھی انہوں نے وہاں پہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز شروع کی ہیں آن دا بارڈرنگ ایریاز آف پاکستان. تو اٹ مینس کہ یعنی کہ یہ میسیجنگ نہیں ہے ٹو اٹس یور اون نیشن, دے آر سیریسلی تھنکنگ آف اٹ کین گو اینی مطلب بٹ سو ویئر وڈ دا ویسٹ اسٹینڈ کہ جی ہم نے کہا کہ نہیں بس اب سیز فائر ہے تو سیز فائر. بھائی انہوں نے ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, ویسٹ نے اپنا ویپن بیچنا ہے, لاکہیڈ مارٹن F-47 طیارے کس لیے بنا رہے ہیں, فارم 47 نہیں کی بات نہیں میں سمجھ رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے. وہ جو رپٹرز بناتے ہیں وہ جناب F-22 سے لے کے F-35 F-47 تو 55 ان کو یہ ریئلائز نہیں ہے کہ اس خطے کے لوگ بڑے جذباتی ہیں, وہ الٹیمیٹلی بٹن بھی پریس کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں. تو پھر مطلب جسٹ دے آر لائک یو نو دیکھیں آپ مجھے میں آپ کو صرف بزنس ماڈل ہے, بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی. چلے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے, پانی والے معاملے کو اور اس کو الگ کر لیں گے اور پہلے والے معاملے کو الگ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ضمیر حیدر صاحب, ایک تو دسالت ایویشن ہے جو رفال بناتی ہے, پھر ایک رفال ہے جو ایک ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اسرائیلی کمپنی ہے جو ڈیفینس پروڈکشن کرتی ہے, ایکوپمنٹس بناتی ہے. دنیا کا کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بہترین اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے ATGM ہے, اسپائک, وہ انڈیا خریدتا ہے ان سے, وہ بناتی ہے رفال بناتی ہے اسپائک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اینڈ گیس واٹ, اب اس سے بچنے کا جو اس کا توڑ ہے نا, یعنی جو اس کا تریاک ہے, وہ بھی رفال ہی بناتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی
اگر آپ ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر رفال سے بچنا ہے جس میں انفرا ریڈ سے جس کے ساتھ کوئی بختر شکن کی طرح روپ جو ہے وہ ٹریول نہیں کرے گی, اگر آپ نے اسپائک سے بچنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ اینٹی ڈوٹ جس کو کہتے ہیں بنا رہے ہیں, اینٹی ڈوٹ ہے, وہ بیماری بھی بناتے ہیں اور اینٹی ڈوٹ بھی بناتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ہو اسپائک, فار ایگزامپل ہم تو نہیں خریدتے نا اسرائیل سے, اسرائیل کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے, لیکن اگر پاکستان کے پاس ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کے پاس نہ ہو, ان دس کیس سوال یہ ہے انڈیا کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس جب اسپائک ہے ہی نہیں تو اس نے تو نہیں خریدنا, نہیں بٹ انہوں نے دیکھیں میرا کوسچن بیچنے کے لیے بنانا ہے نا. آپ کا کہنے کا نٹشل مقصد یہ ہے کہ بھائی جان دنیا کا ڈیفنس اکوپمنٹ کا کاروبار جی اگر چلنا ہے تو جنگ ہونی ہے. دنیا کے سب سے بڑے کاروباروں میں سے ایک کاروبار جو ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, فرانس ہو, چائنا ہو, نیم اینی کنٹری, اسرائیل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ بھی ہو. اچھا کانفلکٹ تو ایک چل رہا ہے نا یوکرین اور رشیا, وہیں رہنے دو, یہاں ابھی ختم ہوا ہے, اب اس کو دوبارہ نہ چلاؤ. ضمیر حیدر صاحب, کیا آپ ایک ایسی بیماری جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو آپ اس کے لیے دوائی بنائیں گے؟ آف کورس ناٹ, آف کورس ناٹ. اور اگر آپ کہیں ایسی دوائی بنا بیٹھے تو آپ لوگوں کے ویسے آپ کانفلکٹ مانگرنگ جو ہے وہ چلتی ہے, وہ چلتی رہے گی, وہ چلتی رہے گی. میں آپ کے بارے میں اتنے برے خیالات نہیں رکھتا, لیکن میرا بیسٹ گیس یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی دوا بنا بیٹھے ضمیر حیدر صاحب, بڑی یعنی پورا کمرہ بھرا ہوا, 10 بلڈنگز بھری ہوئی اس دوا سے, تو ضمیر حیدر صاحب بیٹھے ہوں گے دعا مانگنے کے لیے کہ لوگوں کو اب یہ بیماری بھی ہو جس کی دوائی میرے پاس ہے. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. بٹ اگین بزنس از رن آن دس ماڈل, بٹ the thing is that کہ threat remains. لیکن چلیں یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. چائنا کی انگڑائی دلچسپ ہے, اس میں پھر ہم بعد میں بالکل بعد میں بات کریں گے. if you feel like quickly, واشنگٹن پوسٹ نے ایک انڈین میڈیا کا ڈائسیکشن کیا ہے بڑا خوفناک قسم کا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اتنا برا, مطلب میں صرف ہیڈ لائن پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہاؤ مس انفارمیشن اوور ٹوک انڈین نیوز رومز amid conflict with Pakistan. So مطلب this is, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی it was only hyper nationalism and abnormal triumphalism, کہ مطلب which یہ نسیمہ راؤ نے کہا کہ پاکستان کے بھیتر گھس گئی ہے بھارتیہ سینا, ہاں, اور پاکستان کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. بالکل جناب, کو ہو گیا. جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا, کراچی تباہ ہو گیا, لاہور. یہ واشنگٹن پوسٹ کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. واشنگٹن پوسٹ نے سارے چینلز کو کوٹ ان کوٹ کوسچنز بھیجے جن میں سے only 10 to 15% responded. لیکن انہوں نے نا وہ نہیں کیا ہوگا نا, and the writer is کرشمہ مہروترا. ہاں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا نا. انہوں نے میاں صاحب کی جو فیوریٹ جرنلسٹ ہیں, انڈین جرنلسٹ, جنہوں نے یہی اسی قسم کی رپورٹنگ کی تھی, برکھدت, جن کو بلا کے ملتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی بھی بہت سارے چینلز کے نام بھی, میاں محمد نواز شریف کی بھی ہیں. تو she did exactly the same reporting. ایک آڈیسٹی ذرا چیک کریں کہ انہوں نے کسی سے کمنٹ لیا, so you know what he said. But one senior Indian national security official, and this is quoted by Washington Post, so said the misinformation played to India's advantage. If lower level government sources deliberately spread false claims, it was to, quote, take advantage of the information space, quote closed, and create, again quote, as much confusion as possible because they knew the enemy is watching, quote closed, the official. یہ دیکھیں, ہم بڑے کنفیوژن میں. پھر کیسی لگی ہماری کنفیوژن؟ تو یہ جو ہے نا ایک یہ اب مطلب ٹیکنیکلی انڈیا لاسٹ آن 2 fronts. انفارمیشن اسپیس میں بھی اور دوسری اسپیس میں. there is no doubt about it. تو ابھی دوبارہ پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ دوبارہ مس ایڈونچر, یعنی کہ دونوں کا بدلہ لے رہا ہے اس نے؟ ان کو they have lost their face, they have got that money. ان کے پاس یعنی کہ جو پیسہ ہے جو ان کے پاس, اب آپ کو اپنا ایک اسٹیٹس ریکیپچر کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ ہو, یعنی کہ ہم نے ایسے جرنیلوں کے بارے میں, ایسے حکمرانوں کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے جن کو ایک محاذ کے اوپر شکست ہوتی ہے, تو وہ اس تھرون جو ان سے لوز ہوئی ہے اس کو ریکیپچر کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, کوشش ایسی ویسی اور زیادہ ہارے بھی ہیں. ایک دفعہ جو پٹ گیا وہ پٹ گیا. آپ صرف نیپولین کو پڑھ لیں, اس کے نیپولینک وارز کو پڑھ لیں. اس نے جو جیسے اٹلی کے قریب ایک جزیرے سے بھاگ کر
1000 کے قریب سولجرز کے ساتھ پیرس کو ریکیپچر کیا تھا. کیسے کیا تھا, واٹرلو میں کیا ہوا تھا, برونینو, it was Waterloo again. تو ان کی بھی واٹرلو, and probably another war would prove to be Achilles' heels for Modi. I don't know. But is it his Waterloo moment that is to be seen? کیونکہ ابھی تک اس کو دوبارہ سے قید کر کے کسی جزیرے میں نہیں ڈالا گیا, لیکن ہوپفلی اللہ کرے کہ مطلب یہ وار مانگنگ ختم ہو دونوں ملکوں میں. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ.